عزیزان گرامی، اگر آپ نے دین کو سمجھنا ہے تو حسینیت کو سمجھ لیجئے۔ کون ہے حسین ابن علی؟ میں مطالب کو جاری رکھوں گا، لیکن آئیے ذرا تمہیداً آج اس پہلی مجلس کے اندر کچھ مطالب کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا تو آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ عزیزان گرامی، جس پیارے انداز سے سن رہے ہیں، جس محبت سے سن رہے ہیں، اور جس توجہ سے میں دیکھ رہا ہوں، چہرے میری طرف دیکھ رہے ہیں، جو آپ محبت دے رہے ہیں، میں اس کے قابل نہیں ہوں، بہت محبت سے سن رہے ہیں۔ خداوند متعال سب کو سلامت رکھے، بی بی کا سایہ سب پہ قائم و دائم رہے، مولا کا سایہ رہے انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان گرامی، سنیے گا ان جملوں کو۔ کون ہے سید الشہداء؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسے امتیازات سید الشہداء کو دیے ہیں جو کسی، علامہ طباطبائی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو کسی گزشتہ نبی کو بھی نہیں دیے، کسی ولی کو نہیں دیے۔ علامہ طباطبائی صاحب المیزان فرماتے ہیں کہ میدان کربلا میں اللہ نے وہ مقامات، وہ کچھ ایسے خصائص دیے ہیں، علامہ طباطبائی کہتے ہیں کچھ ایسے خصائص دیے سید الشہداء کو جو کسی نبی کو پیش نہیں کیے، کہ صرف اور صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے۔ اور آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے پوری کتاب لکھی ہے خصائص الحسینیہ، کہ یہ حسین سے مختص ہیں چیزیں، کہ اللہ نے کہا کہ صرف میرے حرم میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، کہ باقی جتنے حرم میں 1 دعا کی ضمانت، کہ لیکن حسین ابن علی کے حرم میں بھی 3 دعاؤں کی ضمانت۔ میں نے جملہ پیش کر دیا کہ اور کیا کیا خصائص ہیں، کہ کسی بھی قبر کی مٹی کا کھانا، مطلقاً مٹی کا کھانا اسلام میں حرام ہے، کسی بھی نبی کی قبر کی مٹی کا کھانا حرام ہے، حتیٰ ختمی مرتبہ کی قبر کی مٹی نہیں کھا سکتے، امام نے منع کیا۔ امیر المؤمنین کی جناب سیدہ امام حسن کا اجازت نہیں ہے، کہ لیکن سید الشہداء کی قبر کی مٹی خاک شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ کیا اختصاص ہے سید الشہداء کا، پیش کرنا چاہتا ہوں خصائص الحسینیہ کو آپ کے سامنے، کہ صرف پوری 700 صفحے کی کتاب کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں چند الفاظ کے اندر۔ عزیزان گرامی، شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں کہا کہ کسی کے لیے مجلس میں نہ سویم ہے، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی امام کا، نہ کسی وصی کا، نہ سویم ہے، نہ 10واں ہے، نہ 20واں ہے، نہ چہلم ہے، کہ سید الشہداء کے لیے پہلے 10 دن شہادت سے پہلے، کہ شہادت کے بعد سویم ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، چہلم تک ہے، 2 مہینے، 2.25 مہینے، کہ کیوں؟ کہ ایک شہادت کی وجہ سے وہ جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، حسین کو دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا دیکھو میرے حرم کی وجہ سے مکہ مکرمہ ہے، میرے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ منورہ ہے، میرے علی کے حرم کی وجہ سے نجف اشرف ہے، مشہد مقدس ہے، کہ ہر حرم کا مقام ہے، لیکن یا میرا عرش عرش معلیٰ ہے، یا کربلا کربلا معلیٰ۔ بہت محبت سے سن رہے ہیں عزیزان گرامی، غور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیزیں سید الشہداء سے متعلق رکھی ہیں، کہ حسین ایک آپ کی قربانی کے نتیجے میں وہ خصائص رکھوں گا جو کسی اور سے متعلق نہیں ہے۔ اتنی زیارات سید الشہداء سے متعلق ہے کہ حسین ہر مناسبت پہ آپ کی یاد ہوگی، ہر مناسبت پہ آپ کی یاد ہوگی۔ اے حسین میں ہر مہینے میں شہادت رکھوں گا، ہر مہینے میں شہادت ہے، رجب کے مہینے میں بھی شہادتیں ہیں، ماہ رمضان میں بھی شہادت ہے، ذی الحج کے مہینے کو عیدوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اول ذی الحج عقد جناب سیدہ ہے، عید ہے، 10 کو عید الاضحیٰ ہے، 18 کو عید غدیر ہے، 24 کو عید مباہلہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اس میں کتنی شہادتیں ہیں؟ صرف ایک مہینہ ہے پورے سال میں، ماہ شعبان، جس میں کوئی شہادت نہیں۔ بہت پیارے سن رہے ہیں، میں اشارہ کرتا ہوں، مجھے نتیجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس محبت سے سے سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، پورے سال میں ہر مہینے میں شہادت، نئی شہادت تو شعبان کے مہینے میں شہادت نہیں، کیوں؟ وہاں حسین کی ولادت ہے۔ اور آئیے
ہر مہینے میں ولادت ہے، حتیٰ سفر کے مہینے میں. ٹھیک ہے ہم مناتے نہیں ہیں، 7 سفر کو ولادت ہے، ہم مناتے نہیں ہیں، وہ بھی سید الشہداء کے احترام میں، ان کے غم کے احترام میں لے جاتے ہیں رجب میں، لیکن ولادت ہے. واحد مہینہ ہے جس میں کوئی ولادت نہیں، محرم کا مہینہ. اب میں نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ شعبان میں کوئی شہادت نہیں، محرم میں کوئی ولادت نہیں، شعبان میں کوئی غم نہیں، محرم میں کوئی خوشی نہیں. اے حسین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے اے حسین جہاں آپ کی خوشی ہے وہاں کوئی غم نہیں، جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. اے حسین عزیزان گرامی، یہ خصائص الحسینیہ ہے. عزیزان گرامی، اس سرزمین کو جہاں پہ انبیاء آ کے لرزیں، روایت کے الفاظ ہے جب جناب اسماعیل پہنچے تھے نا تو کہا پروردگارہ یہ کون سی سرزمین ہے جہاں میری بکریاں پانی نہیں پینا چاہتی. یہ میرے سارے پورا ریوڑ تھا بھیڑ بکریوں کا. کہ پروردگارہ اس طرح سے کبھی مسترب نہیں دیکھا پیاسی بکریوں کو کہ کنارہ نہر کا ہو، دریا کا کنارہ ہو اور پانی نہ پئیں. جناب جبرائیل نازل ہو کہا اسماعیل یہ کربلا ہے، یہ اضطراب کی سرزمین ہے، انبیاء آئے ہیں تو ان کے قدم لرزیں ہیں. کہا پروردگارہ امتحان کی سرزمین ہے؟ کہا ہاں، لیکن ایک قطرہ سید الشہداء کے خون کا جو پہلا گرا، اللہ نے کہا اے حسین اب تک یہاں سکون نہیں تھا، اضطراب تھا. اے حسین آپ کے وجود کی، آپ کی ہستی کی عظمت کی وجہ سے اب یہاں اضطراب نہیں رہے گا. اب آپ جائیں نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں یہیں سے گیا ہوں. جب کربلا زیارت کے لیے خدا سب کو جانا نصیب فرمایا ہے، جب کربلا پہنچیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں، مصائب بہت ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بے سکونی ہو. عزیزان گرامی، یہ عظمت خون سید الشہداء ہے کہ سید الشہداء نے کہا پروردگارہ یہ میرے خون کا پہلا قطرہ جو گرا کا اضطراب اٹھ گیا. یہ وہ سرزمین ہے جس نے کعبے سے کہا، امام صادق کے الفاظ ہیں کہ اب ناز نہ کرنا، تیرے پاس حرم خدا ہے حسین ابن علی، سارے حرموں کے عظمت کو بچانے والا میرے پاس ہے. چھٹے امام کے الفاظ ہیں کہ خانہ کعبہ نے ساری زمینوں سے کہا کہ اب کوئی ناز نہ کرے مجھ پہ، کہ سب کی عظمتوں کو بچانے والا میرے پاس ہے. پیش کروں جملے کو، میں اپنی ایک تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کے لیے. عزیزان گرامی یہ تحلیل سنیے گا. اگر ایک گھر کے اندر کئی افراد ہوں، کچھ سن میں بڑے ہوں، کچھ سن میں چھوٹے ہوں، کچھ جوان ہوں، کچھ بزرگ ہوں، کچھ بچے ہوں، اور اس گھر کے اندر جتنے بڑے ہوں وہ سب بڑے بڑے منصبوں پہ فائز ہوں، تو وہاں پہ چھوٹے بچوں کو اپنی بات منوانا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک تو چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اور پھر باقی سب بڑے بڑے منصبوں پہ فائز ہیں. اگر ایک گھر کے اندر باپ صدر ہو، ماں وزیر اعظم ہو، نانا سپیکر ہو، باقی سب بھی بڑے بڑے باعظمت ہوں لوگ، وہاں پہ اگر کوئی بچہ ہوگا نا تو اپنی بات منوانے کے لیے اس کو کوئی فوق العادہ کام کرنا پڑے گا، اعجاز دکھانا پڑے گا، کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دینا ہوگا تاکہ سب مان سکیں. کچھ لوگ پہنچ گئے، سب کی توجہ ہو میرے ساتھ عزیزان گرامی. اور اگر کسی گھر کے اندر باپ سید الاولیاء ہو، ماں سیدۃ النساء العالمین ہو، نانا سید الانبیاء ہو، نانی ملیکۃ العرب ہو، دادا سید بطحا ہو، پورے مکے کا سردار ہو، دادی کعبے میں جاتی ہو، پتہ نہیں میں پیش کر پایا ہوں یا نہیں، کوئی چچا حمزہ سید الشہداء ہو، کوئی جعفر طیار ہو، بھائی جوانان جنت کے سردار کا مصداق ہو، وہاں پہ ایک 3 برس کا بچہ ہو، وہ سب سے مخاطب ہو کے کہے نانا آپ کی رسالت کو میں بچاؤں گا، بابا آپ کی ولایت کو میں بچاؤں گا.
مادر گرامی آپ کی عظمت کو میں بچاؤں گا، بھیا حسن آپ کی عظمت کو میں بچاؤں گا۔ عزیزان گرامی، اب یہ سارے بزرگوں کی محبتوں کے مرکز نہ بنے تو اور کیا بنے؟ آپ نے غور فرمایا کہ جہاں اتنے با عظمت ہوں وہاں کوئی حسین ہو، اب سب کے سب مخاطب ہو کہ حسین آپ نے ہم سب کی زحمتوں کو بچایا، سارے انبیاء کی زحمتوں کو بچانے والی ہستی کا نام حسین ہے، عبادتوں کے بچانے والی ہستی کا نام حسین ہے۔